اللہ رب العزت نے موت اور حیات کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے۔ عقل سوچتی ہے کہ موت آخر کیوں بنائی گئی؟ علماء نے اس میں بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں۔ پہلی حکمت یہ کہ نیک لوگوں کو دنیا کی سختی سے راحت ملے، نیک لوگوں کو دنیا کی سختی سے راحت ملے اور برے لوگوں سے دنیا والوں کو راحت ملے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اسلام تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا، نبی اسلام نے فرمایا یا تو یہ مستری ہے یا مستراح منہ ہے، یعنی یا تو یہ نجات پا گیا یا اس سے نجات پا لی گئی۔ جو نیک ہوتا ہے وہ دنیا سے نجات پا جاتا ہے اور جو برا ہوتا ہے اس سے دنیا کو نجات مل جاتی ہے۔ ایک اور حکمت موت کے بنانے میں یہ کہ اللہ تعالیٰ آبادی میں توازن برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اسلام کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ، زمین تو چھوٹی سی ہے اور اولاد آدم تو بہت ہوگی، یہ کیسے رہیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے موت کو بنانا ہے، آبادی کا توازن برقرار رہے گا۔ تو فرشتوں نے سن کے ایک اور معصوم سا سوال پوچھا کہ یا اللہ، اگر موت نے آنا ہے تو ان کو زندگی کا مزہ ہی کیا آئے گا؟ اللہ نے فرمایا میں امید کو پیدا کر دوں گا، لہذا پتہ بھی ہوگا کہ موت آنی ہے مگر امید اس کو زندہ رکھے گی۔ ایک تیسری وجہ کہ انسان موت کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکتا ہے، موت سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ اے اللہ کے خلیل، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، فرمایا حل رأیت خلیلا یقبض روح خلیلہ، کیا آپ نے کبھی کسی دوست کو دیکھا ہے جو دوست کی روح کو قبض کرے؟ تو ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خلیل سے یہ پوچھو کہ حل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، کیا آپ نے کسی دوست کو دیکھا ہے جو دوست کی ملاقات سے انکار کر رہا ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھے اللہ کا دیدار ہوگا، فرمانے لگے اے ملک الموت اجل اجل، جلدی کر میری روح کو قبض کر لے۔ پھر ایک اور بھی ہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگ جو ہیں ان کو نبی علیہ السلام سے اور صحابہ کرام سے ملاقات ممکن ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری لانس تھے تو بیوی کہنے لگی واہ حزناہ، ہائے افسوس کہ آپ مر رہے ہیں اور فوت ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو وا تراباہ، ہائے کتنی اچھی بات ہے، غدن القا محمد و اصحابہ، کل میری ملاقات ہوگی نبی علیہ السلام سے اور ان کے صحابہ سے۔ جب نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمانا تھا تو آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بلایا اور سرگوشی میں کوئی بات کہی تو وہ رونے لگ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور بات کہی تو وہ مسکرا پڑی۔
عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی حیران، ام المومنین تھیں۔ انہوں نے پھر بعد میں پوچھا کہ فاطمہ یہ بتاؤ کہ نبی صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ نبی صاحب نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی کہ بیٹا اب میرا وقت قریب ہے اور میں پردہ کرنے والا ہوں، تو میں رو پڑی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے دوبارہ مجھے کہا کہ دیکھو میرے گھرانے میں سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی، تمہیں مسکرا پڑی کہ جدائی زیادہ نہیں تھوڑی ہے۔ موت کو سمجھے ہے ناداں اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ختم ہوگی، زندگی ختم نہیں ہوتی، یہ زندگی کی شام ہوتی ہے اور ایک نئی صبح طلوع ہوتی ہے۔ اس لیے موت کو کہتے ہیں الانتقال من دار الفناء الى دار البقاء، دار الفنا سے دار البقاء کی طرف چلے جانا۔ الانتقال من دار العمل الى دار الجزاء، دار العمل سے دار الجزاء کی طرف چلے جانا۔ الانتقال من دار الغرور الى دار السرور، دھوکے والے گھر سے سرور والے گھر کی طرف چلے جانا۔ الانتقال الى من دار الزوال الى دار الکمال، زوال والے گھر سے منتقل ہو جانا کمال والے گھر کی طرف، اس کو موت کہتے ہیں۔ اور یہ موت بالآخر ہر کسی کو دنیا میں آنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وما جعلنا لرجل من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کا دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں لکھا، کوئی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، بالآخر وقت آنا ہے اور بندے نے دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ موت کے بارے میں کہا گیا الذی یفرق بین البنات والامہات، موت وہ چیز ہے جو ماں اور بیٹیوں کے درمیان فرق ڈال دیتی ہے۔ الذی یفرق بین الاخوۃ والاخوات، جو بھائی اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے۔ الذی یفرق بین الزوج والزوجہ، خامد اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے۔ الذی یخرب الدیار والقصور، جو گھروں کو اور محلات کو برباد کر دیتی ہے۔ الذی آمر القبور، وہ موت جو قبروں کو آباد کر دیتی ہے۔ ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ایک آدمی قریب سے گزرا، سپاہی تھا، اس نے پوچھا شہر کہاں ہے؟ انہوں نے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ اب وہ گیا تو دیکھا کہ آگے تو قبرستان ہے، تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے آ کے 2-4 ڈنڈے لگائے کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا، میں نے کہا تھا شہر کہاں ہے اور تم نے قبرستان بھیج دیا۔ اور کبھی دیکھو میں ہمیشہ یہیں بیٹھتا ہوں، میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ شہر سے لوگ آ کر ادھر آباد ہوتے ہیں، آج تک ادھر سے واپس کوئی نہیں گیا، تو پھر شہر تو یہ ہوا نا جو آباد ہو رہا ہے، اور یہ تو برباد ہونے والا، اس کو شہر کیوں کہیں؟ حدیث مبارکہ میں نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ موت کی تمنا نہ کرے۔ موت کی تمنا اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اگر یہ نیک بندہ ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اور موقع دیں گے نیکی کے کرنے کا، اور اگر یہ برا آدمی ہے تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیں گے، اس لیے موت کو مانگنا نہیں چاہیے۔ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ صورتحال ایسی بن جائے کہ فتنے ہوں اور ایمان جانے کا اندیشہ ہو، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی بندہ دعا مانگے کہ یا اللہ میرے ایمان کو بچا، مجھے موت دے دے، تو پھر موت مانگنی جائز ہے۔ یا کوئی بندہ شہادت کی تمنا دل میں رکھتا ہے اور وہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، تو یہ دعا مانگنی جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی دعا مانگی تھی
اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک۔ باقی یہ کہ موت بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے ہر بندے کو موت آنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ یا تو میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے۔ تو نیک لوگوں کے لیے موت کا ذائقہ میٹھا اور برے لوگوں کے لیے موت کا ذائقہ کڑوا۔ اب موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح زندہ بکری کی کھال کھینچ دی جائے تو جتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے، موت کی تکلیف بندے کو ایسے ہوتی ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال پہ غور کریں کہ چولہے پہ کام کرتے ہوئے کئی مرتبہ عورتوں کی انگلی جل جاتی ہے، کتنی درد ہوتی ہے۔ وہ درد کیوں ہوئی کہ جو حصہ جلا اس میں سے روح باقی جسم میں سمٹ گئی۔ اگر اتنے تھوڑے سے حصے سے روح سمٹنے پر اتنی تکلیف ہے، جب پورے جسم سے روح سمٹے گی پھر تکلیف کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان قطرۃ من علام الموت وضعت علی جبال الارض کلها لذابت، اگر موت کی تکالیف میں سے ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پہ ڈال دیں تو سب جو ہے نا پگھل جائے۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، کیا موت کی تکلیف اچھی ہوتی ہے یا بری؟ دیکھیں نبی علیہ السلام کو جو سکرات کی کیفیت تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت تیز تھا اور تکلیف بہت شدید تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے دیکھا تو انہوں نے کہا ہے میرے ابا پر کتنی تکلیف۔ تو نبی صاحب نے فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو، تیرے باپ کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت لوگوں کو دنیا میں رخصت ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مگر میں نے کسی کی سکرات کو اتنا سخت نہیں دیکھا جتنا آپ کی سکرات کو سخت ہے۔ تو نبی اسلام نے جواب میں فرمایا کہ فاطمہ، میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ جب میری موت کا وقت آئے تو جتنی تکلیف دینی ہے مجھے دے دینا اور اس کے بدلے میری امت کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سکرات سخت تھے، تو نیک لوگوں پر بھی کئی مرتبہ بہت سکرات سخت ہوتے ہیں، یہ بری بات نہیں ہے۔ اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نرمی سے موت دے دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا کی تکلیف دینا نہیں چاہتے، اس لیے آرام سے روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ ایک برے بندے کو سختی سے موت دیتے ہیں، وہ سختی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے جو دنیا سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اور کئی مرتبہ اس کو تکلیف نہیں دیتے اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن گناہوں کے ساتھ آئے اور میں اس کو زیادہ سزا وہاں پہ دوں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ مومن کی موت ہوتی ہے تو اس کے ماتھے پر پسینہ ہوتا ہے۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ مومن کو بس اتنی سی تکلیف ہوتی ہے موت کی کہ جیسے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب ملک الموت آتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت سارے اور بھی فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ آ کر اس بندے کو
یاد دلاتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے، اور دوسرا شیطان کو مار کے اس سے دور بھگا دیتے ہیں تاکہ شیطان ان کے ایمان میں خلل نہ ڈال سکے۔ اب بتائیں یہ کتنی مزے کی بات ہے کہ اسرائیل علیہ السلام ہی شیطان کو دور بھگا لیں۔ اب جب شیطان دور بھاگ جاتا ہے تو پھر مومن جو ہے اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تیرا موت کا وقت قریب ہے۔ پھر ملک الموت کے پاس ایک ریشم کا کپڑا ہوتا ہے جس میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے، وہ اس خوشبو کو اس کے سینے پہ رکھ دیتے ہیں۔ جیسے دنیا میں آپریشن کر رہا ہو نا کسی بندے کا تو اس کو انستھیزیا دیتے ہیں۔ انستھیزیا ملنے کے بعد بندے کا ہاتھ کٹ جائے، جوڑ کٹ جائے، جو مرضی ہو جائے، اس کو پتہ نہیں چلتا تکلیف کا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کا انستھیزیا، آخرت کا انستھیزیا بھیجتے ہیں، اور مومن اس کی خوشبو میں مہک رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کی روح قبض ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اس کو۔ اور جو برا آدمی ہوتا ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتے مارنے والی چیزیں لے کے آتے ہیں، ہنٹر جیسے ہوتا ہے، وہ اس بندے کے ایک ایک جوڑ کی پٹائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو کتنا برا آدمی تھا، اللہ کے حکم کو تو توڑتا رہا، اب دیکھ تیری کیسے گت بناتے ہیں۔ تو نیک لوگوں کی موت اور ہوتی ہے اور برے آدمی کی موت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں کی موت عطا فرمائے۔